وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کی ذات پاک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ وہی سب کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام کے ہدیے حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کچھ عرصہ پہلے کتاب الایمان شروع کیا تھا، پھر عید کے دنوں میں عید کے حوالے سے مضامین چلے، آج پھر کتاب الایمان سے ہی کچھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پڑھیں گے۔ آیت کو برکت کے لیے پڑھ دی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ایمان کے بارے میں کچھ۔ وعن العباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، وہ بندہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جاتا، جو اس بات پر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، اور وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جاتا ہے، محمد رسولا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات کی بجا آوری کو اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے کسی حکم پر وہ گھٹن محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، وہ خوشی سے نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اللہ اس کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے، سب کچھ وہ دے رہا ہے، تو عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے وہ خوشی خوشی نماز پڑھتا ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں کرتا۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے، رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، حالات جیسے بھی آئیں ان سے وہ پریشان نہیں ہوتا۔ ہر قسم کے حالات کو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی تقدیر پر بھی راضی ہوتا ہے۔ اور دین کے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری کا نام دین ہے، وہ احکامات بجا لاتا ہے۔ جو اللہ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتا وہ راضی نہیں ہے۔ جو اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا وہ دین اسلام کے دین ہونے پر راضی نہیں۔ جس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جو وہ بجا لا رہا ہے، جس فعل کا اللہ نے حکم دیا جو بجا لا رہا ہے وہی راضی ہے۔ اسلام کے دین ہونے پر جسے پرواہ ہی نہیں وہ راضی نہیں ہے۔ باب محمد رسولا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ کے طریقے سے محبت کرتا ہے، آپ کی بات کو مانتا ہے۔ حضور کے رسول ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ راضی ہے حضور کے رسول ہونے پر۔ جو حضور کے طریقے کو ہی پسند نہیں کرتا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا طریقہ لے کر آتا ہے۔ وہ طریقہ جس پر نبی چلتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا طریقہ ہوتا ہے، جسے وہ طریقہ پسند نہیں ہے وہ رسول ہونے پر راضی۔ جو نقلہ اوروں کی اتارتا ہے، انگریزوں کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، ہندوؤں کے طریقے پہ زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسے نبی کے رسول ہونے پر راضی ہے؟ تو جس خوش نصیب میں یہ بات پائی گئی وہ دین کے اوپر فٹ نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلتا ہوا نظر آئے گا، وہ اس میں غافل نظر نہیں آئے گا۔ تو جب اس معاملے میں وہ بالکل سیدھا چل پڑے گا
تو اس کا ایمان اسے مزہ دینے لگے، اس کی زندگی میں سرور آ جائے گا. وہ لوگ جس حال میں بھی ہوں وہ اس حال میں مست ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے، میرے آقا حضور سرور کائنات ہیں. وہ اس میں مست ہوگا، مزہ ہی مزہ ہوگا اس کے لیے. یہ مطلب ہے اس حدیث پاک کا کہ ذاقۃ مل ایمان، وہ ایمان کا مزہ چکھے گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت. میری امت میں کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے جس نے بھی میرا نام سن لیا، یہ بات بڑی قابل غور ہے، جس تک میرا نام پہنچ گیا، جس نے میرا نام سن لیا، یعنی میرے دنیا میں آنے کے بعد، میرے اعلان نبوت کے بعد جس بندے تک میری بات پہنچ گئی، میرا نام پہنچ گیا، ثم یموت، تو پھر وہ بندہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر وہ ایمان نہ لایا، یعنی میرا کلمہ نہ پڑھا اور میرے طریقے کو اختیار نہ کیا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وہ دوزخی ہوگا. یہ کلیئر فرما دیا نبی کریم علیہ السلام. کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، کسی اور دھرم کو ماننے والا ہو، جس تک میرا نام پہنچ گیا اس کا بھلا یہی ہے کہ اسی وقت قبول کر لے اور میرا کلمہ پڑھ لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ مر گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دوزخ. وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ دوزخی ہے. نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جس کا توحید پر ایمان تھا، صرف توحید پر، اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کی بعثت نہیں ہوئی، اور وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا تھا اور حضور کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلا گیا، وہ جنتی، کیونکہ حضور نے ابھی اعلان ہی نہیں فرمایا. اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین، نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے. وہ حضرت دین ابراہیمی پر تھے، اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے. وہ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ لوگ حضور سے پیار کرنے والے، دین ابراہیمی پر قائم، نبی کے اعلان نبوت سے پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے چلے گئے، وہ حالت ایمان پر گئے. اللہ اکبر.
تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ حضور کا نام پہنچ گیا. آج جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بس صرف اتنی سزائی ان کے لیے کافی ہیں کہ حضور، کیونکہ ہر نبی اپنی امت کو یہ کہہ کے گیا ہے کہ جب آخر الزمان نبی آئے تو تم نے ان کو ماننا ہوگا. یہ تو نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں، جب نبوت تمہیں عطا کروں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، یہ تمہاری تصدیق کرنے والا رسول پھر آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر لازم ہے اس پر ایمان لانا. اور جب نبیوں پر ایمان لانا لازم ہے تو اور کوئی کون ہوتا ہے؟ میں فلاں کو مانتا ہوں، میں فلاں کو مانتا ہوں، نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، آپ کے طریقے کو اپنائے گا تو نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. اللہ اکبر. وعن ابي الموسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. تین بندے ایسے ہیں جن کو دو اجر ملیں گے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تین بندے ایسے ہیں جن کو دو اجر ملیں گے. ایک وہ بندہ جو اہل کتاب ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہے، یعنی وہ اپنے نبی پر ایمان لایا. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آیا تو پھر اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو دو اجر ملیں گے. پہلے نبی کو ماننے کا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، یعنی وہ اجر الگ ملے گا، یہ اجر الگ ملے گا، اس کو دو اجر ملے گا. وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ اِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ. وہ غلام، پرانے زمانے میں غلامی کا دور تھا، کچھ بندوں کے غلام ہوتے تھے، اور غلام کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آقا کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے، اس کی خدمت کرے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا غلام، ایسا بندہ جو کسی کی غلامی میں ہے اور وہ مسلمان بھی ہے، اللہ کو ماننے والا بھی ہے، اور وہ اذا ادا حق اللہ، وہ باصیت بندہ اللہ کے حق بھی ادا کرتا. اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے، روزے کا حکم دیا ہے وہ روزہ رکھتا ہے. ایک بندے کا غلام ہے، ادھر اللہ کا بندہ ہے. جب حق کی ادائیگی کا وقت آیا تو اللہ رب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا ادا حق اللہ، پہلے اللہ کے حق کی بات کی. سمجھنے والی بات ہے، پہلے اللہ کے حق کی. ہر بندے پر وہ کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، سب سے پہلا حق اس پر اللہ کا، سب سے پہلا حق اس پر اللہ کا، سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرے گا.
دنیا میں سے ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، والدین اولاد کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، استاد شاگرد کے حقوق ہیں، بڑے حقوق ہیں، لیکن سب سے اوپر سب سے پہلا حق اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ جو یہ سمجھتا ہے نا جی میں فلاں خدمت کر رہا ہوں، کوئی بندہ کسی دفتر میں کام کرتا اس کو نماز کا کہتے یہ جی خدمت خلق ہی کر رہے ہیں نا، یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا۔ وہ کچھ عبادت نہیں جی نماز چھٹ کے عبادت ہے، کوئی عبادت نہیں، اللہ کا باغی ہے وہ بندہ۔ جو اللہ سے بغاوت کر رہا ہے اس کی کوئی عبادت نہیں، روندا خدمت خلق کرن۔ مخلوق میں سے جو بھی اللہ کے حقوق کی، نبی کے حق کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اللہ کا حق ادا کرنا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ روزی دے رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے اس لیے محبت کیا کرو کہ اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے، اللہ زندہ رکھے ہوئے۔ ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں نا، یہ خیال ہے؟ ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں نا بندے سے۔ جب اللہ بندے کو لے جانا چاہتا ہے تو ماں باپ روک لیتے ہیں، کسی بچے کو جب اللہ مارتا ہے تو ماں باپ روک لیتے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ مالک وہی ہے، جو اصلی اور حقیقی مالک ہے، حق بھی اسی کا ہے۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آقا کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے بھی حقوق ادا کرتا ہے، تو اللہ کے حق سے شروع کیا ہے، بحق کا بمالی ہے، اور اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اس کو دو اجر ملے گا، ایسے غلام کو دو اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ آمَةٌ يَتَعَهَا، ایسا شخص جس کے پاس کنیز ہے۔ غلاموں کی دو قسمیں ہوتی تھی، مرد بھی عورت بھی۔ جنگیں ہوتی تھی کافروں کے ساتھ، ان کے لوگ قیدی ہو کے آ جاتے تھے کہ یہ حکومتیں، پھر وہ قیدی اپنے فوجیوں میں تقسیم کر دیتی تھی حکومتیں، کیونکہ ان کو اگر جیلوں میں رکھا جائے تو حکومت پر بڑا بوجھ ہوتا تھا۔ ایک ایک بندے کے سپرد ایک ایک کر دیتے تھے، مرد کر دیا سپرد تو وہ اس کا غلام ہو گیا، اگر عورت اس کے سپرد کر گئی تو وہ اس کی کنیز ہوگی، اس کی لونڈی ہوگی۔ تو جب لونڈی ہوتی ہے تو وہ اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے آقا کی خدمت کرے، اور جس طرح دوسری خدمت لینا اس مرد کے لیے اس لڑکی سے جائز ہوتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ صحبت کرنا بھی جائز، نکاح کے بغیر۔ وہ کنیز جو اس کی ملکیت ہے اس سے صحبت کرنا جائز۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس کنیز ہے یا تاہا، وہ اس سے وطی کرتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے۔ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا، اس نے، اس آقا نے اس لونڈی کو ادب سکھایا، وَعَلَّمَهَا، اس کو تعلیم دی، فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، اور اس کو اچھی تعلیم دی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو ملازم ہوتے ہیں، جو متاحت ہوتے ہیں، ان کو تعلیم بھی دینی چاہیے، میرا کام ہی نہیں لینا چاہیے۔ تہاڈے تے فرض ہے کہ تسی بندیاں کو کام لیندے ہو،
ठेके लेंदे हो कि बंदे को काम करा दियो, उन्हां दी नमाज दा भी तुहानूं ख्याल करना पेगा, तुहानूं पुछ होनी है। कुल्लु रायन मसूलुन, हर सरबराह से पूछा जाएगा अपनी मताहतों के बारे में। अगर शागिर्द हैं वो भी मताहत हैं, अगर काम पे बंदे रखे हुए हैं वो भी मताहत हैं। उनको उनसे काम भी लेना है, उनको तालीम भी देनी है, उनको दीन के बारे में बताना है। वैसे कोई जरूरी नहीं भी वो काम पे जाएं तो किताबें भी लेके जाएं, तगारियां चुकियों नाल किताब, ये जरूरी नहीं है। अब आप कोई किताबें लेके थोड़े बच्चे हैं, समझ आ रही है कि नहीं? दीन की समझ ही आ रही है ना। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसको अदब सिखाया। सबसे पहले तालीम का जिक्र सरकार ने बाद में किया, अदब का पहले। अद्दीन कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब है, अदब में है सारे का सारा दीन। जो बेअदब है उसका कोई दीन नहीं है। अदब वाला बात मानता है, अदब वाला इज्जत करता है, अदब वाला आजिज़ी करता है, दिल जीत लेता, दिल लुट के। ते जड़ा आकड़िया होवे, बेअदब होवे, बेअदब मकसूद नहीं हासिल ना दरगाह ढोई, बाज अदब दे मंजिल तीकर पहुंच नहीं सकिया कोई। अल्लाह अकबर। पहले अदब की बात फरमाई कि उसको अदब सिखाया, फिर उसको तालीम दी, तो आसाना तालीम, अच्छी तालीम दी। आजकल भी तालीम दी रही है, कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चियों से डांस कराया जा रहा है जी, जिनसियात पढ़ाई जा रही हैं, ये तालीम हो रही है। हाँ जी, जिन्हें सानू जम्या उन्हें केड़े मजमून पढ़ के जम्या जी सान। हाँ, हाय हाय। अच्छी तालीम का फरमाया, अब उसको अच्छी तालीम दी। अच्छी तालीम ये है कि अल्लाह की वहदानियत के बारे में पता हो, अल्लाह वाहदा ला शरीक है, अल्लाह की ये सिफात है, अल्लाह का हमारे ऊपर ये हक है, नबी का हमारे ऊपर ये हक है, अल्लाह के हुक्म का ये मतलब है, ये तालीम। माँ बाप का ये अदब है, हमसाये का ये अदब है, उस्ताद का ये अदब है, ये तालीम है। ये तालीम दी, सुम्मा आता कहा, फिर उसको आजाद कर दिया। फतज़ब्बा जहा, फिर उससे निकाह कर लिया। थी वो लौंडी कनीज थी, खिदमत उस ले रहा था, उससे वती भी कर रहा था, लेकिन उसे उस पर एहसान किया कि उसको अदब सिखाया, अच्छी तालीम दी। अच्छी तालीम देने के बाद फिर उसको आजाद कर दिया। आजाद करने के बाद फिर उससे निकाह कर लिया। जो किसी औरत का आका हो, उसको गुलामी में रखते हुए उससे निकाह नहीं कर सकता, ये जायज नहीं है। अगर उससे निकाह करना है, वती तो पहले भी करता है उससे, लेकिन अगर उससे निकाह करना है तो पहले उसको आजाद करना पड़ेगा, आजाद करने के बाद उससे निकाह करें। तो जो जिसने ऐसा किया कि उसको आजाद कर दिया, फतज़व्वजहा, फिर उससे निकाह कर लिया, फलहु अजरान, उस बंदे के लिए 2 अजर, उस बंदे के लिए भी 2 अजर हैं। पूरा अजर अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाएगा। अब देखो ना, ये कनीज आई है, वो कनीज उसकी खिदमत करती है, अब उसको अदब सिखाया, तालीम दी है, तो उस पर अल्लाह पाक अजर दे रहा है। अल्लाह अकबर। बानी इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदूना अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जिहाद करूं यहां तक कि वो कह दें ला इलाहा इल्लल्लाह,
محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ اب جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کے ساتھ بھی جہاد ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تاکہ وہ نماز قائم کر لیں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں فرض فرما دی ہیں ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ جو لوگ ان کی ادائیگی سے انکار کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے سست ہو جانا، لیٹ ادا کرنا، ایک ہوتا ہے انکار کر دینا۔ جب ان فرائض میں سے کوئی انکار کر دے تو وہ واجب القتل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ قبیلے ایسے تھے باہر دیہاتوں میں، پنڈوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو تو زکوٰۃ دیتے تھے، اب خلیفہ نو بھی دئیے، کوئی نہیں دینی ایسا۔ وہ ٹیکس سمجھے بیٹھے تھے، یہ اللہ کا حق ہے، ٹیکس سمجھ بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان سے جنگ لڑوں گا، کیونکہ وہ اللہ کی فرض کی ہوئی چیز جو فرض ہے اللہ کی طرف سے اس کا انکار کر رہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کا مال اور اس کی جان مجھ سے حفاظت میں چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں جو آپ سمجھیں، اور جو چیز کسی فرض کا انکار کرتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ آپ تو پوری زکوٰۃ کا کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں آپ رہنے دیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے نا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا زکوٰۃ نہ بھی دے تو کوئی بات نہیں، آپ فرماتی ہیں زکوٰۃ دے دیں۔ وہ جانور ہی لاتے تھے نا، جو گائے کی جو زکوٰۃ ہے وہ کوئی گائے کا بچہ لے کے آتے تھے، یا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جو بندہ وہ ڈنگر دے دے اس کی رسی اگر وہ حضور کو دیتا تھا مجھے رسی نہ دے گا تو اس پر بھی میں جنگ لڑوں۔ یعنی فرائض میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دوں گا۔ اب جو اسلام کا قانون ہے، اسلام کا قانون، سیانے تو سارے ہی بڑے نا جی، لیکن دین کا پتہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ نمازی ہماری قضا ہو جاتی ہیں، نماز کی قضا پر کیا سزا ہے؟ نماز کی قضا پر کیا سزا ہے؟ قید۔ ہمارے امام صاحب کا فتویٰ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں جو نماز نہ ادا کرتا ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ مدینہ میں کون ایسا شخص رہتا ہے جو اس وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں آیا، ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے نہیں آیا، وہ کہاں ہے پتہ کرتے اس کا۔ وہ بیمار بھی نہ ہوتا، مسافر بھی نہ ہوتا، پتہ چلتا کہ اس نے گھر پر پڑھ لیے تو ہم اس کو منافق سمجھتے تھے، پتہ چلتا کہ اس نے گھر پڑھ لیے تو ہم اس کو منافق سمجھتے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قاضی اسے بلائے گا،
اسے سمجھائے گا جس بندے نے ایک نماز چھوڑی اس سے اگلی بھی چھوڑی تو قاضی اس کو قید کر دے گا، جب تک وہ پکا نمازی نہ بن جائے اسے قید خانے میں رکھا جائے۔ جب تک پکا نمازی نہ، یہ نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں نا کہ یہ کوئی بات نہیں، کیا ہے نماز یہ۔ اللہ اکبر، یہ بڑا آسان سا فتویٰ ہے، یہ آسان سا فتویٰ ہے بڑا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا فتویٰ؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے زور چھوڑی قاضی سمجھائے گا، پھر عصر بھی چھوڑ دی، اب قاضی اس کو قتل کر دے گا کہ وہ واجب القتل ہے، وہ باغی اللہ تعالیٰ۔ عصر بھی چھوڑ دی تو قاضی کیا کرے گا؟ اس کو قتل کا حکم دے دے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے یہ نماز اور یہ زکوٰۃ۔ ہاں جی، اللہ تبارک، بھائی اللہ پاک اتنی بڑی عظیم ہستی ہے، اس نے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ بندہ ہو کے نہیں کر رہا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو نہیں نا آنکھیں لگ رہی، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مان رہا نا، یہ باغی ہے، اسے بغاوت کہتے ہیں۔ کوئی استاد دسو جہاں شگرد آنکھیں نہ لگے تو انہوں کھڑا کر کے نہ پوچھے ہاں بھی تینوں کی تکلیف ہے، تو کیوں نہیں میری گل منی؟ کوئی باپ ایسا ہے جڑا بچے نو نہ پوچھتا ہو کیوں نہیں میری بات مانی؟ حق ہے نا جی، اپنا حق ہر کسی کو ہے کہ میرا حق اس نے کیوں ادا نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو سب سے بڑا ہے، سب سے پہلا حق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جب تک وہ نماز قائم نہ کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہ کریں، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي، جب وہ ایسا کر لیں، نماز بھی ادا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ان کی جان بھی میں مجھ سے محفوظ ہو گئی اور ان کا مال بھی مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ جو یہ کام نہیں کریں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اس کے انکاری ہوگی تو ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے۔ تو جس نے یہ کام کر لیے اس نے اپنے خون کو بھی ہم سے بچا لیا اور اس نے اپنے مال کو بھی ہم سے بچا لیا۔ اللہ بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ، مگر اسلام کے حق میں اور حساب اللہ لینے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نمازی ہو گیا، اب ہم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، زکوٰۃ ادا کر دی ہم اس پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاں مگر اس نے کسی کو، بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا اس کو قتل کیا جائے گا، اس نے ڈکیتی کی، اس نے چوری کی تو وہ اس کو سزا ملے گی، وہ اسلام کا حق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی یہ احکامات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ حدیثیں سننے کے باوجود بھی ہم اگر پکے نمازی نہ بنے تو پھر ہمارا کوئی ضمیر ہے، کوئی مسلمانی ہے ہماری؟ ہمیں پکے نمازی بن جانا چاہیے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنی چاہیے۔